کس طرح؟ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے اور سمندر کے کنارے ہی پہنچے تھے کہ پیچھے سے فرعون لشکر سمیت آ گیا۔ قوم گھبرا گئی کہ پیچھے تلواریں ہیں، آگے سمندر کی لہریں ہیں۔ موسیٰ سے الجھ پڑے، کہنے لگے موسیٰ کیا مرنے کے لیے جگہ مصر شہر میں نہیں تھی؟ کیا ہمیں دفن ہونے کے لیے مصر میں کوئی قبرستان نہیں تھا کہ تم ہمیں اس صحرا میں لے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف دیکھا اور رب سے کہا کہ یہ تو شکوے شروع کر دیے ہیں انہوں نے تھوڑی سی پریشانی پر۔ فرمایا پیارے تو گھبراتا کیوں ہے؟ یہ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے اسے سمندر کی لہروں پر مارنا تیرا کام ہے، اور میں اپنی قدرت سے راستے بناؤں گا جس پر تو ساری قوم کو لے کے خیریت اور سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اگر نعرے میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تک اگر آپ اکتفا کر لیں تو مجھے ذرا بات کرنے کا زیادہ وقت مل جائے گا۔ کیوں جی حافظ صاحب، میں نے آپ کو اسی جگہ بٹھایا نا جس سال پچھلی جگہ بیٹھے تھے۔ بس ماشاءاللہ آپ نعرے بہت اچھے لگاتے ہیں، لیکن نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت تو تاکہ بات کو ہم جاری رکھ سکیں۔ نعروں کا روکنا یہ بھی اچھا نہیں، کیونکہ ایک آدمی کو اگر جذبات اور اس کی کیفیات بنے ہوئے ہیں تو وہ اس کا اظہار کرنا چاہے تو اسے اظہار کا موقع ملنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، سمندر کی لہریں تھم گئیں اور راستہ بن گیا۔ فرمایا یہ ہے میرے نبی کا معجزہ اور برہان اور دلیل۔ تم دیکھ رہے ہو نا کہ ڈنڈے مارنے سے کبھی سمندر میں پل نہیں بنا کرتے۔ اگر ڈنڈے مارنے سے پل بنا کرتے ہوتے تو آج ہمارے چاروں صوبوں میں پل بن چکے ہوتے، لیکن دیکھو میرے پیغمبر نے مارا ہے، پل بن گیا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ اس پل پر، پیچھے سے فرعون آیا۔ فرعون سوچنے لگا کہ یہاں تو پل وغیرہ تو تھا ہی نہیں، اس پر نہیں چڑھنا چاہیے، مگر اللہ نے حضرت جبرائیل کو گھوڑے پر بٹھا کے فرمایا کہ تو سامنے سے گزر۔ جب تو گھوڑی پر بیٹھ کے گزرے گا فرعون کا لشکر بھی گھوڑوں پر ہے، وہ تیری تقلید کرتے ہوئے اس راستے پر چڑھے گا۔ ادھر فرعون راستے پر چڑھ رہا تھا، ادھر موسیٰ اتر رہے تھے۔ موسیٰ کا آخری امتی اترا، فرعون کا آخری لشکری چڑھا۔ رب نے فرمایا جلدی کر، جس سے جان چھڑا کے بھاگا تھا وہ پل پار کر کے آ رہا ہے۔ اللہ کیا کروں؟ فرمایا پھر عصا مار۔ جب عصا مارا تو پل غائب ہو گیا۔ فرمایا یہ ہے دلیل میری قدرت کی، مگر میں اپنی قدرت کا اظہار اپنے نبیوں کے ہاتھوں پر کرتا ہوں۔ جب میرے نبیوں کے ہاتھوں پر میری قدرت کا اظہار ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں معجزہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اب بات برہان سے چلی، دلیل پر آیا میں، اب دلیل سے معجزے پر، کہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ فرمایا میں نے جس پیغمبر کو بھی بھیجا اسے معجزہ دے کر بھیجا۔ معجزہ بلند آواز سے، کوئی نبی معجزے کے بغیر کم سے کم ایک معجزہ، زیادہ سے زیادہ 9 معجزے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات۔ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے 9 معجزے دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے کہ اپنا ہاتھ اندھے کی آنکھوں پر پھیرتے تھے، آنکھیں بینا ہو جاتی تھیں۔
کوڑ کے مریض کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تو چہرہ چمکنے لگ جاتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنی بغل سے جب باہر نکالتے تو چاند کی طرح چمک رہا ہوتا تھا۔ یہ معجزے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو دیے، کوئی نبی معجزے کے بغیر روئے زمین پر نہیں تھا، سارے معجزہ لے کر آئے، مگر فرمایا لوگوں ذرا ٹھہر جاؤ، اب توجہ سے بات کو سنو۔ جب میں نے اپنے حبیب کو بھیجنا چاہا تو فرشتوں نے پوچھا کہ انہیں کتنے معجزے دینے ہیں، تو رب العالمین نے فرمایا وہ اور نبی تھے جو معجزے لے کر آتے تھے، اب میں جسے بھیج رہا ہوں یہ میرا حبیب ہے، یہ معجزے لے کر نہیں جائے گا، سراپا معجزہ بن کر جائے گا۔ معجزہ بن کر جائے گا، کیا مطلب کہ موسیٰ کا عصا معجزہ، موسیٰ کا ہاتھ معجزہ، حضرت عیسیٰ کا ہاتھ معجزہ، حضرت عیسیٰ کی پھونک معجزہ کہ مردے کو پھونکتے تو زندہ ہو جاتا، اور لوگ گھروں میں جو کھا کر آتے آپ اس کی خبر دے دیتے، اور جو گھروں میں چھپا کر آتے عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی بتا دیتے۔ نبی کا ہاتھ معجزہ، عصا معجزہ، یہ معجزات تھے، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فرمایا پیارے تیرے سر کے بال بھی معجزہ، اور سر کے بالوں سے پاؤں مبارک کے ناخن تک تیرے ناخن بھی معجزہ، اس میں سے ہر تیرا جسم کا حصہ رب کی قدرت اور پہچان کا ذریعہ اور دلیل ہم نے بنا دی ہے۔ کس طرح میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں موضوع کو اور آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ انبیاء کرام کے ذکر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر مردہ ایمان زندہ ہو جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذکر کیے نا واقعات، تو وہ کوئی الف لیلہ کا قصہ نہیں ہے قرآن، نعوذ باللہ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ہم نے یہ قصے اس لیے بیان کیے ہیں کہ سننے والوں کچھ عبرت حاصل کرو، اور وہ کام جن کی وجہ سے وہ قومیں برباد ہوئیں ان سے بچو۔ یہ تفنن تباہ کے لیے نہیں ہے قصے کہ تم سن کے انجوائمنٹ کرتے پھرو کہ میں نے فلاں نبی دا قصہ بھی آندا ہے، فلاں دا بھی آندا ہے۔ بھائی قصے کا مقصد عبرت ہے، سبق ہے، نصیحت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، کمال، عظمت، رفعت، ان سب چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کی بارش برسے ہمارے سینے پر، اور اس سینے میں محبت رسول کے خوشبودار پھول پیدا ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ پہلے نبی آئے، معجزہ لے کر آئے، لیکن پیارے اب تو معجزہ لے کر نہیں جائے گا بلکہ سراپا معجزہ بن کر جائے گا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، انبیاء کو معجزے اللہ نے دیے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔